الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ہمارے تمام جمعیت کے قائدین بلبلہ انگیز قیادت کے ساتھ حال میں تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا و سہلا. تمام قائدین جمعیت سٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں. نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے چیروں پر تشریف رکھیں. اطمینان اور سکون کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کشمیر کے موضوع پر اظہار یکجہتی کے لیے تمام قائدین اپنا اپنا اظہار خیال کریں گے. تمام دوست بچے بزرگ مسجد کے حال میں تشریف لے آئے. مرکز بلال میں تمام قائدین سٹی ہماری دل خوش دل شخصیت ہمارے محبوب قائد طارق محبوب یزدانی صاحب حافظہ اللہ بھی سٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. تمام دوست کون طریقے کے ساتھ اتنا اچھا پنڈال سجایا ہے. جمعیت اہل حدیث فیصل آباد نے، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں نے بڑے پرسکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. جو دوست باہر انتظامیہ کے علاوہ جمعیت کے نوجوان دوست بزرگ آئے ہیں حال میں تشریف لے آئیں. میں باقاعدہ وقت کی تنگی کے پیش نظر اپنی کارروائی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ ابو بکر بکی صاحب کو دعوت تلاوت دوں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اللہ کا کلام خوبصورت طریقے سے ہمارے تک پہنچائیں. حافظ ابو بکر مکی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. اللہ اس بچے کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. اب میں اہل حدیث ہونے کے ناطے میں ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیغام ہے کہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا ہے جہاں ہمارے مصطفیٰ کا نام نہ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مصطفیٰ کا نام لوں باواز بند درود پاک کی آواز آنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے کے لیے عبداللہ سبحانی صاحب وہ مائک پر آئیں اور نعت رسول مقبول ادا کریں. آجو نیچے کر لو. میرے اللہ میرے داتا، میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری، حمد تیری ثنا تیری، ترانے سارے تیرے نے. تو خالق کل جہان دا، تو مالک زمین و آسمان دا، تو خالق کل جہان دا، تو مالک زمین و آسمان دا. زمین والے زمن والے، زمین والے زمن والے، خزانے سارے تیرے نے. میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے. اور روزے تے نماز آوی، او نظراتے نے آزاوی، اور روزے تے نماز آوی، او نظراتے نے آزاوی. عبادت میری تیرے لئی، عبادت ساڈی تیرے لئی، نذرانے سارے تیرے نے. میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے. او شاہ سارے گدا سارے، اے تیرے تو فدا سارے. او شاہ سارے گدا سارے، اے تیرے تو فدا سارے. او ساڈے جے لکھاں منگتے، او ساڈے جے لکھاں منگتے، دیوانے سارے تیرے نے. میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے. میں اب دعوت دیتا ہوں عبدالشکور صاحب کی خدمت میں وہ مائک پر آئیں اور نظم ادا کریں. عبدالشکور صاحب. السلام علیکم. قید ملت علامہ احسان، قید ملت علامہ احسان،
गैरों मुल्कां दे पाकिस्तान ते दुनिया मन गई है। कैदे मिलत अलामा एहसान गैरों मुल्कां दे पाकिस्तान ते दुनिया मन गई है। ए सुन ले हुकूमत पाकिस्तान, ए सुन ले हुकूमत पाकिस्तान, निजाम चलसी हदीसो कुरान ते दुनिया मन गई है। अलामा एहसान, अलामा एहसान ए दीन दा छपाई, अलामा एहसान ए दीन दा छपाई, कुरान ते हदीस दा जहीरे छदाई। अपने मसलक दा है तर्जमान, अपने मसलक दा है तर्जमान, ए आखे हबीबुर रहमान ते दुनिया मन गई है। कैदे मिलत अलामा एहसान गैरों मुल्कां ते पाकिस्तान ते दुनिया मन गई है। ओ 40 साल लीडरां ने एहो कमाल, 40 साल लीडरां ने एहो कमाल, मुल्क विच लियावांगे सलामी निजाम, नहीं हुंदा मुनाफक मुसलमान, नहीं हुंदा मुनाफक मुसलमान। ए सुन ले हुकूमत पाकिस्तान ते दुनिया मन गई है। कैदे मिलत अलामा एहसान गैरों मुल्कां ते पाकिस्तान ते दुनिया मन गई है। लो जी दो बोल सिर्फ। और दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं, और दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं, सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। सोने नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान, सोने नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं, जेदी किस्मत विच कुरान ते हदीस हो गई, बख्शे रब ने गला समझो ईद हो गई। मेरा नबी लोगो सारे जग दा इमाम है, मेरा नबी लोगो सारे जग दा इमाम है, सारा ही जहां उस सोने दा गुलाम है, सारा ही जहां उस सोने दा गुलाम है। कायनात लोगो जिसदी मरीद हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। या अल्लाह जेड़े साडे वड्डे फौत हो गए ने, अल्लाह जन्नत च बूटे ला दे, दरख्त ला दे, दुध दियां शहद दियां नहरां चला दे। सदीक साहब मेरे बड़े प्यार वाले मैनू हर थां ते खड़दे। अस्सलाम वालेकुम। ला कहते भाबियां को वली नहीं होंदे, आ वेख लो वली ऐ हुंदे जे वली जिन्हां दी हर गल दिलों निकलनी। तेरे तरह भंगा चरसा घोट के वली नहीं बनते, तहज्जुद गुजार बन के बनते हैं। अब मैं जिस शख्सियत को माइक पर आने की दावत देने वाला हूं, नहायत काबिल एहतराम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल शकूर साहिब, रहनुमा मरकजी मुस्लिम लीग फैसलाबाद, वो माइक पर आएँ और अपने खिताब से मुख्तसर टाइम में कश्मीरियों के साथ अजहार यकजहती फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। सबसे पहले तो आज जमीयत अहले हदीस की इंतज़ामिया का मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ और उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जिन्होंने कौमी मसला पर, कश्मीर के मसला पर एक अज़ीमुश्शान ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। और फिर इसी तरह मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे शहर में आने वाले मेहमान मुकर्रम मोहतरम जनाब अल्लामा तारिक महमूद जज़दानी हाफिज़हुल्लाह को कि वो आज फैसलाबाद की दावत पर तशरीफ़ लाए। अभी आपके सामने एक बुज़ुर्ग अशआर पढ़ रहे थे तो मैं भी उसी दौर में चला गया।
قلعہ لکشمن سنگھ تھا، 23 مارچ تھا، اور یہ غلام حسین مخلص تھے جو اس کے شاعر تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور قائدین کا انہوں نے تذکرہ کیا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا، حبیب الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دیگر بھی اس سٹیج پر علامہ قدوسی اور علامہ نجیب رحمہم اللہ یہ لوگ موجود تھے۔ اور وہی یہ قافلہ ہے کہ جو آج چل رہا ہے، اس نوجوان قیادت کی سرپرستی میں میری دعا ہے اللہ رب العالمین اس قافلے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے، یہ آج کا عنوان اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے، مگر آج اسی پلیٹ فارم سے آپ کے میں گوشو گزار کر دوں کہ جس کو ہم آزاد کشمیر کا خطہ کہتے ہیں، یہ بھی اکابرین اہل حدیث کی خدمات کے نتیجے میں ملا، یہ بھی ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ملا، یہ بھی ان کی جد و جہد کے نتیجے میں ملا۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ میں اور آپ اپنے اکابرین اور اپنے بزرگوں کو بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا، میں صوبہ سرحد کے دور دراز علاقہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ٹانک کے شہر میں ایک جلسے میں موجود تھا، اور وہ جلسہ اہل حدیثوں کا نہیں تھا، کسی اور کا جلسہ تھا، مگر وہاں علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ہوا، مگر انہوں نے تذکرہ کسی اور انداز میں کیا۔ انہوں نے اپنے اکابرین کے صف میں ان کا تذکرہ کیا، اور پھر جہاں ہمیں موقع ملا تو ہم نے بتایا کہ ان قائدین کو دیکھنے والے اور ان کے قافلہ میں شامل یہ فقیر بھی تھے، ہمارے بھائی سے کچھ غلطی ہوئی ہے، شاید یہ دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، اور وہ جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ تھے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آج ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے اور اپنی تحریک بھی یاد نہیں ہے۔ آؤ آج ہم اس تحریک کو دوبارہ برپا کر دیں کہ جنہوں نے پہلا کشمیر کا یہ حصہ جس کو آزاد کہلوایا جاتا ہے یہ حاصل کیا تھا، انشاءاللہ العزیز انہی اکابرین کی یا اسی قافلے کے لوگوں کی قیادت میں یہ دوسرا حصہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے آزاد ہوگا۔ اور پاکستان میں بسنے والوں، ہم یہ بات علل اعلان کہتے ہیں، آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم نے یہ چند دن پہلے اعلان کیا کہ ہمیں دنیا کا چارٹر، اقوام متحدہ کا چارٹر یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی مسلح جد و جہد جاری رکھیں، اپنا دفاع جاری رکھیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اب وہ وقت آ رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کشمیر کی بات ہی بات ہے، اس کی آزادی اب نہیں، اس پر حکمرانوں نے سودے کر لیے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ غزہ کے فلسطین کے نوجوانوں کو بھی اسرائیل کے انٹرنیشنل بدماشوں نے یہی سبق پڑھانے کی کوشش کی تھی کہ اب غزہ کو بھول جاؤ، اب فلسطین کو بھول جاؤ، اب دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، میرے رب کے فیصلے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ آج پوری دنیا کا کفر اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور ان نوجوانوں نے ایک راستہ دکھلا دیا کہ کوئی بات نہیں، قربانیاں آتی ہیں، گھر قربان کرنے پڑتے ہیں، بہن بھائی قربان کرنے پڑتے ہیں، خاندان قربان کرنے پڑتے ہیں، اور قیادتیں قربان کرنی پڑتی ہے، لیکن جو اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں
आखिर कामयाबी और कामरानी उन्हीं के कदम चूमती है। तो इसलिए मैं आखिर में दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये एक गुलदस्ता खूबसूरत सजाया। यकीनन अभी 2 बजे एक और प्रोग्राम है ये ज़िला कौंसल चौक में, और मैंने वहाँ भी जाना है। मैंने अहबाब से ये कहा था कि ज़ोहर के बाद आप भाइयों की ज़ियारत करके फिर मैं चला जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इन दोस्तों के लिए कि जिन्होंने ये महफिल सजाई। और आखिर में मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कायद मोहतरम तारिक महमूद जज़दानी साहब हफिज़हुल्लाह का कि वो हमारे शहर फैसलाबाद में तशरीफ़ लाए और इन नौजवानों की हौसला अफजाई की। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इस सरपरस्ती में ये काफ़िला चलता रहे और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा ये अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं सिटी जमीयत अहले हदीस को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने फैसलाबाद में अव्वल दस्ता बनकर अपने कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने कश्मीरी भाइयों से अजहारे यकजहती के लिए आज ये पंडाल सजाया और अपनी आवाज़ बुलंद की। क्यों इंडिया, ओ मोदी सुन, हम कमजोर भी नहीं हुए, हम बुज़दिल भी नहीं हुए, हम अपनी रियासत के पाबंद हैं। अगर हम अपनी रियासत के पाबंद ना होते, रब्बे काबा की कसम, तुम कश्मीरियों की एक बाल भी बिगा कर जाते। एहसान लाई ज़हीर के सिपाहियों के होते हुए, हशाम लाई ज़हीर के सिपाहियों के होते हुए एक कश्मीरी का बाल तू बिगा कर जाता, हमारा उस्ताद लगता। रियासत में अब आज इजाजत दे दे, हम तेरी ईंट बुझा देंगे। हम कश्मीरियों के साथ हैं। जमीयत अहले हदीस का एक एक वर्कर, एक एक लीडर, एक एक कायद कर सकता है। कश्मीरियों के मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। तमाम कायदीन की मौजूदगी में मेरी फैसलाबाद सिटी की इंतजामिया नोट फरमा ले, फैसलाबाद के अमन अमान में हमने हमेशा अव्वल दस्ता अपना किरदार अदा किया है। मेरी पूरी फैसलाबाद सिटी की इंतजामिया, मेरे कायदीन, मेरी जमीयत अहले हदीस की लीडरशिप काबिल सताइश है। इस मौके पर सैलाब आए या कोई भी ऐसा मौका आए, मेरा मुसलमान जहां तड़फेगा, जुल्म बर्बियत का शिकार होगा, जमीयत अहले हदीस अव्वल दस्ता होगी। मैं तारिक महमूद जज़दानी साहब की मौजूदगी में ऐलान करता हूं, जहां भी हमारी फैसलाबाद सिटी की यूथ फोर्स हो, इंतजामिया हो, हमारी जमीयत की क़यादत हो, हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम अपने कायदीन के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। हमारा मेहमान तारिक महमूद जज़दानी हमारे पास आसमीद लेके आया है कि मुझे फरामोश तो नहीं करते, हम एहसान लाई ज़हीर के सिपाही हैं, हम किसी के पाबंद नहीं हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हमें उलमा एहसान लाई ज़हीर ने जीना सिखाया है, हम उसके सिपाही बनकर हशाम लाई ज़हीर के साथ हैं। तारिक महमूद जज़दानी की बाजू से उनको पकड़ कर बता रहे हैं, हम इंशाल्लाह आपको फरामोश नहीं करेंगे। मेरी पूरी सिटी की क़यादत, खा यूथ फोर्स हो, खा जमीयत हो, हमें आपने आजमा भी लिया है। आज अव्वल दस्ता बनकर हम फैसलाबाद में कश्मीर के लिए ज़ारे यकजहती कर रहे हैं। अब मैं बिला तख़ीर अब्दुल मन्नान ताहिर जज़दानी साहब की खिदमत में इल्तिमास करूँगा वो माइक पर आएँ और मुख्तसर वक्त में अपना खिताब हमें सुनाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے، اور درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا گج وج کے محبت پیار عقیدت نہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات و حاضرین، مختصر وقت اندر تساں احباب دے نال دو چار گلاں کرنیاں چاہنا۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو کہ قائدین اسٹیج تے جلوہ کرنے، میں دعا کرنا اج دا جنہ بھائیاں نے پروگرام سجایا ہے، تعاون کیتا ہے اور محنت کیتی ہے، اللہ سب احباب دیاں محنتاں کاوشاں قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ گل اپا شروع کرنی ہے انشاءاللہ، بریک ہی کوئی لونی ہے جتھے اپنا ٹائم مک جانا ہے۔ توجہ تہاڈی میں قرآن پڑھاں تے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دیا جے، اللہ دا قرآن سنیا جے ذرا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ترجمہ سنیا جے، فرمایا او لوگ جنہاں نے ایک گل کہہ دیتی ہے ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس گل تے پکے ہو گئے نے، ہنیریاں آندیاں نے ڈول دے نہیں، امتحان آندے نے متزلزل نہیں ہوندے۔ جنہ لوگاں نے ایک گل کہہ دیتی ہے ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے، پھر رشتہ داراں دی پرواہ نہیں کر دے، قبیلہ برادری دی پرواہ نہیں کر دے، سجنا تے یاراں دی ناراضگی دی پرواہ نہیں کر دے۔ ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا ویدے تے پکے ہو جاندے نے۔ آ ذرا ویکھیا جے تینو جھلک دکھاندا جاواں، نبی ابراہیم نے نعرہ لگا دیتا ہے ربنا اللہ، باپ نے کرو کٹ دیتا ہے متزلزل نہیں ہوئے، رب دی توحید دا اعلان کر دیتا ہے، ربنا اللہ دا نعرہ لگا دیتا ہے۔ نبی ابراہیم نے وقت دا بادشاہ دشمن بن گیا ہے، رب دا نبی متزلزل نہیں ہویا،
نبی نے نعرہ لا دیتا ربنا اللہ دا اللہ دے خلیل نو اگ وچ سٹیا جاندا ہے رب دا خلیل متزلزل نہیں ہویا ہی نعرہ ربنا اللہ دا نبی موسیٰ نے لا دیتا ہے نبی موسیٰ نے وقت دے حکمران نہ ٹکر لے لئیے وقت دے ظالم بادشاہ نہ ٹکر لے لئیے پر متزلزل نہیں ہوئے اے نعرہ چلدا آمینہ دے لال تک پہنچے آئے میرے پیغمبر نے نعرہ لگایا کوہ صفا تے چڑھ کے اے نعرہ ربنا اللہ میرے پیغمبر نو گالیاں دیتیاں جاندیاں نے میرے پیغمبر نو پتھر مارے جاندے نے اس نعرے دی وجہ تو میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں جاندیاں نے اس نعرے دی وجہ تو میرے پیغمبر دی پتران دی وفات تے میں نے مارے جاندے نے اس نعرے دی وجہ تو میرے پیغمبر دے 17 مرتبہ قتل دے پلین بندے نے اس نعرے دی وجہ تو میرے پیغمبر نو وطنوں بے وطن کر دیتا جاندہ ہے اس نعرے دی وجہ تو میرے پیغمبر نے جگاں دے پیر علیہ السلام نو عزیتاں دیتیاں جاندیاں نے تکلیفاں دیتیاں جاندیاں نے اے اوئی نعرہ ہے جیڑا چلدا آج تو جناب کوئی 37 سال پیچھے تینوں لے جاواں اے اوئی نعرہ ہے جس نعرے دی وجہ تو میرے علامہ شہید نے میرے علامہ نے لاہور شہر اندر بمباں دے تماکے اندر اپنے جسم نو چھلنی کروایا ہے اے اوئی نعرہ ہے جس نعرے دا کر کے میرے یزدانی نے اپنا بچہ ذبح کروایا میرے یزدانی نے اپنے جسم تے خنجر کھاتے اے اوئی نعرہ ہے جدا کر کے میرا یزدانی بمباں دے تماکے اندر شہید ہو گیا نعرہ کی ایک وری بولو ربو ناللہ ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے میرے قائدین نے اس نعرے تے اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں میرا تے یزدانی کیا کردا سی او خدا نو ملانا محمد نے دسیا خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا اور بھوکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پھلانا محمد نے دسیا اور کلمہ شہادت نو فیصلہ بادیا اور کلمہ شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہاں نے ایک گل کہہ دیتی کہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اے دے اتے پکے ہو گئے اے دے اتے ڈٹ گئے تانوں ایک گل سنا دیواں مکے دا چوکے میرے پیغمبر دا ایک یار ہے جدا نام خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے دا چوکے میرے خبیب نے نعرہ لا دیتا ربنا اللہ دا اے دے اتے ڈٹ گیا مکے والیاں نے گرفتار کر لیا قید کر لیا میرے خبیب نو بڑا کہندے نے خبیب رک جا باز آ جا چھڑ دے اے نعرہ میرا خبیب ڈٹ جاندا ہے میرا خبیب استقامت اختیار کردا ہے ایک دن انہاں نے کی کیتا اس طرح مکے دے چوک اندر خبیب نو بن دیندے نے سولی چاڑن لگے نے میرے خبیب اس طرح سولی تے بننے نے مکے والے خبیب نو پوچھ دینے کہندے نے خبیب ایک کوئی جان ہے جان بڑی قیمتی ہے ایک وری چلی گئی تے دوبارہ نہیں ملے گی اے خبیب انی گل سانو خوش کرنے واسطے کہہ دے کہ میرے چھڑ دے وہ میری جگہ تے محمد نو پکڑ کے سولی چاڑ دے وہ
حالانکہ تینوں پتہ ہے اسی محمد نو پھڑ نہیں سکتے انہوں سولی چاڑ نہیں سکتے سانو خوش کرن واسطے انی گل کہہ دے تے میرا خبیب کہندا ہے او مکے والے او اے تے ایک جانے اے تے ایک جانے خبیب دیاں اگر 100 جاناں وی ہون خبیب ایک ایک کر کے نبی تو قربان کر دے وے خبیب تے اے وی گوارا نہیں کرے گا کہ میرے محمد دے پیر اندر کنڈا بھی لگ جاوے تے میرا خبیب کی کہندہ ہے لستو ابالی ہین اقتلو مسلمان لی ای شکم کان للہ مسرعی وَذَالِكَ لِذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْشَالِ شِلْوٍ مُمَزَّئِ انشاءاللہ ادھا ترجمہ جمعے اندر ہوئے گا مسجد سبحانی اندر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ نوجوان خطیب ہے اللہ دی عمر دے اندر برکت ہے اج ذہن دے اندر رکھنا چاہیے ہے کہ یکجہتی ہے کشمیر ہے ہون میں بلا تاخیر اگلے اپنے مہمان نو دعوت خطاب دیاں گا مرزا عبدالحفیظ صاحب نائب صدر انجمن تاجران فیصل آباد مرزا صاحب مائک تے تشریف جمعیت اہل حدیث چیف آرگنائزر انجمن تاجران مرزا صاحب دا ہی نہیں گا ہاں جی پنجاب دا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں فیصل آباد سٹی جمعیت اہل حدیث کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکے علامہ صاحب ہمارے شاملہ عزیز صاحب میں وہ خوبیاں ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ملک کی باغ دوڑ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے دوسرے نمبر پہ ایسے پروگرام کراتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری نسل کو پتہ چلے کہ کشمیر کی کیا اہمیت ہے کشمیر ہماری شاہ رگ ہے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے کیونکہ اس کا نعرہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو پروگرام کو کرانے کا مقصد بھی یہی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کشمیر کا جو ادھورا خواب ہے اس کو مکمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب کشمیر ہمارے ساتھ ہوگا پچھلے سال میں رمضان میں گیا ادھر مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے مقبوضہ کشمیر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ بس فرضی ہوتے ہیں ہم تو ووٹ بھی نہیں کاسٹ کرتے بس پتہ چل جاتا ہے الیکشن ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ ہماری عزتیں محفوظ نہیں کہتے میں خود ڈاکٹر ہوں MBBS ڈاکٹر ہوں پھر بھی مجھے 2 سال لگے ایک عمرہ کرنے کے لیے سے ویزا پروسیس کرنے کی وجہ سے کتنی ہمارے پاس اتنی مشکلات ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیری ادھر خوش ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے جب ان لوگوں کے جذبات دیکھے انہوں نے کہا کہ ہم صبح کے اٹھ کے جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ پاکستان سلامت رہے کیونکہ اس ٹائم پوری دنیا میں اس وقت کوئی اسلامی دنیا میں کوئی نام ہے تو پاکستان ہے ہماری امیدیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہم دن رات دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میاں پاکستان کو قائم و دائم رکھ کیونکہ پاکستان ہمارے ساتھ امید کی ایک کرن ہے اگر یہ امید کی کرن ختم ہوگی تو ہم کدھر جائیں گے اس لیے میں اپنی قیادت کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا پروگرام دیا تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ کشمیر کا خواب ہم نے مکمل کرنا ہے شکریہ ماشاءاللہ جی مرزا صاحب بڑے اچھے خیالات کا اظہار کر رہے سن اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں بڑی قابل احترام شخصیت ذوالفقار فاروقی صاحب چیف آرگنائزر شعبہ خدمت خلق پاکستان وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنا ہے یاران جہاں سے کشمیر ہے جنت نظیر، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے جمعیت اہل حدیث کے سٹی اور ضلع کے جو قائدین ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے۔ اور پھر میرے قائد جناب علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے کچھ کہنا سوء ادب سمجھتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کو اور ان کے قائدین کو کہ جنہوں نے آج اس اہم دن کو جانے نہیں دیا۔ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ اور ہم آج جمع ہیں۔ میں انشاءاللہ چونکہ مقررین کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، صرف اپنا حصہ انشاءاللہ ڈالوں گا، زیادہ وقت میں نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ بات اصل یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ کشمیر کے اندر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا یہ ہمارا فرض ہے۔ اور یہ کام جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس اللہ کے فضل و کرم سے ہر پلیٹ فارم کے اوپر کر رہی ہے۔ ہمارے قائدین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی ایشو ہو ہماری قیادت بیدار مغز قیادت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے قائد حضرت علامہ حافظ ہشام اللہ ظہیر کوئی بھی ایشو ہو سب سے پہلے طاقتور اور توانا آواز اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ بڑے عرصے سے کشمیر کا جو ہے نا یہ چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر صدا بلند کرنی ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ انسان کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے اور لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی کے اندر لے کے آتا ہے۔ جب اللہ کی غلامی انسان اختیار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی اصل طاقت قوت کو سمجھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج لا الہ الا اللہ کو ہم بلا چکے ہیں۔ اسی لیے یہ صرف کشمیر کی بات نہیں ہے، دنیا کے طول و عرض کے اوپر اگر کوئی لوارث قوم ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ فلسطین کے اندر ہم مار کھا رہے ہیں، برما کے اندر ہم مار کھا رہے ہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ مسلمان مار نہیں کھا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ یہ کشمیر کیا ہے؟ ہندو کیا ہے؟ ہندو تو ویسے ہی گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے، وہ ہمارا توحید پرستوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے نیند ہمیں آ گئی، ورنہ انڈیا کی کیا جرت تھی کہ وہ کشمیر کے اوپر قابض ہو جاتا۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی قیادت حضرت علامہ حافظ ہشام اللہ ظہیر، جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کی قیادت کے اندر انشاءاللہ اس بات کا اعلان اظہار کرتے ہیں
کہ کشمیر انڈیا کا آنگ نہیں ہے، کشمیر پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان تب بنے گا جب ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جس دن ہمیں لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ گئی انشاءاللہ، وہ دن انشاءاللہ انڈیا کا کشمیر سے بھاگنے کا آخری دن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینے والا ہوں، نہایت ہی پروکار شخصیت حضرت مولانا عطا الرحمان راشد صاحب شیخ پوری، وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، الا لہ الخلق والامر۔ حضرات، جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصلہ آباد اور ضلع فیصلہ آباد، انہوں نے اج اللہ دی رحمت دے نال سب نو اکٹھیاں کیتا ہے یکجہتی ہے کشمیر دے اوپر، اور جمعیت دے قائد ملت، ادیب ملت حضرت علامہ حافظ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ، للکار علامہ طارق محمود یزانی صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء اسٹیج دی زینت نے صرف دو بات عرض کرنیاں نے۔ اس مالک دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے مینوں تسانوں اے پاکستان عطا کیتا، اسلام عطا کیتا تے پلیٹ تے رکھ کے دیتا ہے۔ نہ تھانوں مینوں ماراں کھانیاں پئیاں، نہ بچے ذبح کروانے پے، نہ گھروں بے گھر ہونا پیا۔ اے اکیلا کشمیر ناریاں دے نال نہیں فتح ہون لگا۔ اج امت مسلمہ اے نوجوان جس طرح ذوالفقار صاحب فرما رہے سی کہ انہاں نوں آگاہی کریے، نوجواناں نوں پتہ چلے۔ کشمیر دا ایک بابا ہے جہدا نام ہے ابراہیم، توجہ کریا نوجوانوں، 3 بیٹیاں اس بابے دیاں، ایک دا نام مریم، ایک دا نام فاطمہ، ایک دا نام سمیہ۔ ایک دی عمر 13 سال ہے، ایک 11 سال دی ہے، ایک 7 سال دی ہے۔ اے ظالم بے ایمان، اے ہندو، اے گو ماتا دے پجاری، اے گاں دا پیشاب پین والے لانتی، اس بابے دے پیچھے دوڑ لگائی، بیٹیاں نو لے کے اے باپ جلدی اپنے گھر دے اندر آیا، کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے، گھر دے اندر آیا، تندوری جلدی پئی ہے، 2 بیٹیاں نو جلدے تندور دے اندر سٹیا، تیسری بیٹی دے گلے تے گردن تے چھری چلا دیتی، ہتھاں دے نال 3 بیٹیاں اس بابے نے قربان کر دیتیا۔ ہندو پلیت بے ایمان ایک کشمیر دے اندر دروازہ توڑ کے اندر آئے، جس وقت بابے نو دیکھیا، بیٹیاں چیخو پکار آہو پکار جلدیاں پئیاں نے، اور یارو اج انگلی تے کوئی جناب زخم آ جائے، ڈاکٹر ٹیکا لگا کے ماس سن کر کے تے ٹانکے لگاؤں دے نے، تے میں جناب دوائیاں کھانے آ، زندہ جلا دیتیاں بیٹیاں۔ تو حضرات، اللہ دا واسطہ ہے، اس لا الہ دا ورد کرنے واسطے پہلے خدا را کلمہ پڑھنے دے بعد قرآن نو سمجھیے کہ مومن تے اووے حرز المؤمنین علی القتال،
इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबू मियातैन। खुदारा के सूरह अल अनफाल और तौबा दी तिलावत करिए। ओए मोमन ते ओवे एक मोमन 10 ते हावी है, 100 मोमन 1000 काफरा ते हावी है। आज हर एक चीज मुसलमाना दे कोल मौजूद, लेकिन जनाब बकरी दी तरह बेचते ही जा रहे ने। दुआ करो कि अल्लाह उम्मत मुसलमान दे हुक्मरानां नू गैरत अता फरमा दे। तो आखिरी बात अर्ज करा, कश्मीर दी ए बेटी, ए मुसलमान दी ए हव्वा दी बेटी तेनू मैनू की कह रही है? जालम नू जुल्म तो रोको या पालो जवानों चूड़ियां कश्मीरी पहन पुकारे, तेनू नींदरा आइयां गूड़ियां। जालम नू जुल्म तो रोको या पालो जवानों चूड़ियां कश्मीरी पहन पुकारे, और मुसलम पहन पुकारे, तेनू नींदरा आइयां गूड़ियां। साडे ते जुल्म परावा सुन लेने दुनिया सारी ने, साडे ते जुल्म परावा सुन लेने दुनिया सारी ने। कई चिट्ठियां कई सुनेड़े तेनू कल्ले ने दुख यारी ने, साडे ते जुल्म परावा सुन लेने दुनिया सारी ने। कई चिट्ठियां कई सुनेड़े तेनू कल्ले ने दुख यारी ने। हजरात तवज्जो, ओ जालम बेईमान अज किस तरीके दे नाल इज्जतां लुटदा पिया है। अल्लाह दा वास्ता जी आखिरी बात ये हुई अर्ज करांगा, हाथ बन के अर्ज करांगा, खुदारा इख्तलाफात छोड़ो, खुदारा अपने दिलां नू टेढ़ियां ना करिए, कदूरतां नू अपने दिलां ते टिड्डां दे विचों कढिए। अल्लाह वास्ते एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे हो जाइए। ओ प्लेटफार्म की है ला इलाहा, कहो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैं आने वाले हर अपने मुकर्रर नू इल्तमास करांगा कि वक़्त कलील है, थोड़ा है, मेहमान भी आए ने, उन्होंने भी खिताब करना है। हुण मैं बिला तखीर अपने मेहमान हज़रत मौलाना वाजिल खुशहान हज़रत मौलाना यूनुस खलीक साहब की खिदमत में इल्तमास करांगा कि माइक ते तशरीफ़ ले आउण और मुख्तसर वक़्त के अंदर अपने ख्यालात का इजहार फरमाओ। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के कायदीन और कारकुनान, बकिया जमातों के कायदीन और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दौरे तालिब इल्मी में जिस वक्त अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद राहिमहुल्लाह उनकी मनहजी जमाती और सियासी तगोताज का आगाज़ था, और फिर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान
ये तंजीमी मराहिल तय कर रही थी, उसी वक़्त से बंदाए नाचीज़ जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और अहले हदीस यूथ फोर्स के कारकुन होने की हैसियत से अमली मैदान में कदम रख चुका था। और इसके शाहिद मेरे बरादर मौलाना सलीमुर रहमान साहब हैं। ये सफ़र चलते चलते यहाँ तक बात पहुंची कि अल्लामा साहब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हालात ने पलटा खाया और ये कारकुन हालात के थपेड़े खाता खाता ऐसे लोगों के जाके संग मिल गया जो उसी मिशन को लेकर और उसी मनहज को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, जो मनहज और जो मिशन अल्लामा शहीद का था। और फिर हालात ने करवट ली और बंदाए नाचीज़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उसके साथ मिलकर उसी मनहज को और उसी मिशन को आगे लेकर जाना चाहता है। और यही मनहज और यही मिशन की यकसानियत है कि जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के आज के इस अजीम शान मुनाकिद होने वाले कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम के अंदर आपके सामने खड़ा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस मौके पर सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं अपने नौजवानों को, सामेईन को, कि याद रखें पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने आलम जिहाद को बुलंद किया हुआ है तो वो सिर्फ आप लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप उसका नाम हिमात समझ लें, आप उसका नाम लश्कर तैयबा समझ लें, आप उसका नाम कोई रख लें, पूरी दुनिया के अंदर अगर जिहाद के अलम को बुलंद किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, हामिलीन किताब व सुन्नत हैं। और ये भी याद रखें पूरे कुफर का टारगेट सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आपकी नस्लें हैं। वो आपको भी, आपकी नस्लों को भी वो इस काज से पीछे हटाने के लिए रात दिन कोशिश में लगे हुए हैं। हमने इंशाअल्लाह ये अहद करना है कि हम खुद भी और अपनी आने वाली नस्लों को भी इस बात पे हमेशा खड़ा रखेंगे कि जिएंगे तो बावकार जिंदगी और मरेंगे तो शहादत वाली जिंदगी। और हर इलाके के मजलूम मुसलमान इंशाअल्लाह हम अपनी उनको दुआओं में भी याद रखेंगे और अपनी कोशिशों में भी याद रखेंगे। यही पैगाम है जिसकी याद दहानी के लिए आज का ये इज्तिमा और मुख्तलिफ मकामात पर जो इज्तिमा कायम किए जा रहे हैं, यही एक पैगाम देने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स की क़यादत का कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वक़्त का ख्याल करें बराए मेहरबानी। हज़रत मौलाना यूनुस खलीक साहब ख़िताब फरमा रहे थे। अब मैं दावत ख़िताब देने वाला हूँ हज़रत मौलाना अब्दुर्रज़ाक काबल साहब को। जमात अहले हदीस पाकिस्तान से इनका तल्लुक़ है। हज़रत मौलाना अमीर जमात अहले हदीस पाकिस्तान। फैसलाबाद भाई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام جو ہو رہا ہے، میں جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر جمعیت اہل حدیث پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے آج 5 فروری کو ملک پاکستان کے ہر شہر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ اجتماعات کیے ہیں۔ آج ہمارا ایک ہی مشن ہے، ہر جماعت، ہر گروہ جو بھی سیاسی ہے، مذہبی ہے، سماجی ہے، ہر جماعت کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جان ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کہ آج کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، کبھی ان کے ساتھ ہڑتالوں کی شکل میں اور معاشی طور پر، اور کبھی ظلم و تشدد کے طور پر ان پر جو زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ان کے ہماری اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے وہ گماشتے، وہ بے ایمان جو اقوام متحدہ انہوں نے بنائی تھی کہ دنیا میں کسی پر کوئی ظلم ہوگا تو ہم اکٹھے ہو کر اس ظلم کو روکیں گے، یہ بے ایمان مسلمانوں پر اگر چین میں ظلم ہو، اگر انڈیا میں ظلم ہو، فلسطین میں ظلم ہو، برما میں ظلم ہو، تو یہ بے ایمان وہاں پہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی ایک مسلمان ان کے ظلم کو روکتے ہوئے ان پر چڑھ دوڑتا ہے، اگرچہ وہ مارے کیوں نہ جائے، اس کی مذمت کے لیے یہ بے ایمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور میں حکومت وقت کو یہ اور اقوام عالم کے مسلمان اموال کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ الکفر ملت واحدہ، یہ اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں اور تم مذمت نہیں کر سکتے۔ اور بڑے افسوس کی بات کہ آج پاکستان کے ہر شہر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی ہو رہا ہے، مگر دوسرے اسلامی ممالک میں کسی ایک نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ دن دور نہیں جیسے انہوں نے یہ فلسطین پہ دعویٰ بولا، اور یہ فلسطینی نہیں، انہوں نے اکٹھے ہو کر آہستہ آہستہ تمام مسلمانوں کو نگلنے کا ان کا منصوبہ ہے۔ انشاءاللہ ہم مسلمان جو اٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے محترم مولانا فرما رہے تھے خلیق صاحب کہ علم جہاد جنہوں نے اٹھایا ہے، انشاءاللہ تم کو یہ موقع نہیں فراہم دیا جائے گا۔ اس لیے ہم بھائی اشارہ کر رہے ہیں، باتیں بڑی ہیں، تو یہ بات آخری کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ لوگوں، ان کو پیغام ہے ہمارا کہ آؤ انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اس لیے بلاتی ہے موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے،
किनारे किनारे जब तूफान उठा तो डूबोगे सारे, न तुम बचोगे न साथी तुम्हारे। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा ख्याल कर ले, कश्मीरी मुसलमानों का हक दिया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। हजरात, आज का ये अजीम शान यकजहती कश्मीर सेमिनार कायदे जमीयत मौलाना शेख सलीमुर रहमान साहिब की ज़ेर सरपरस्ती मुनाकिद हो रहा है। और आज के इस इजलास के सदर अमीर जमीयत प्रोफेसर कारी मोहम्मद असदुल्लाह कालू साहिब हैं। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम कायदीन अज़ाम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी जमीयत अहले हदीस सिटी फैसलाबाद, अहले हदीस यूथ फोरस सिटी फैसलाबाद भी शुक्रगुज़ार है। हमारे आज के मेहमान खुसूसी कायदे अहले हदीस बतले हुर्रियत हज़रत अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहिब 11 बजे फैसलाबाद तशरीफ़ ला चुके थे। तो उलमाए किराम से मौबाना इल्तमास है, वक़्त का ख्याल करें। कायदे मुहतरम ने आज 3 प्रोग्राम और भी करने हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2-3 गुफ्तगू और होगी खतीबों की। और अब जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र हज़रत मौलाना शेख सलीमुर रहमान साहिब सदारती खुतबा फरमाते हैं। हज़रत मौलाना शेख सलीमुर रहमान साहिब। माशाल्लाह फ़रूकी साहब ने बहुत हक़ अदा किया है। चाहिए तो ये था कि वो कहते कि शेख सलीमुर रहमान साहब सरपरस्ती खुतबा देंगे, क्योंकि सदारत तो कालू साहब की है। क्यों जी अलामा साहब ठीक है नहीं? अच्छा चलो, बहरहाल लीडर का हुक्म है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैं जमीयत अहले हदीस सिटी फैसलाबाद की क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी मेहनत तगदो के साथ मुख्तलिफ़ जमातों के कायदीन को इस जगह पर इकट्ठा किया और कामयाब प्रोग्राम करवाया। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मैं अपने भाई जनाब ज़ुल्फ़कार मौलाना ज़ुल्फ़कार फ़ारूकी साहिब का, जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं शोबा खिदमत खलक पाकिस्तान, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात को इनका प्रोग्राम था डेरा गाज़ी खां, वहाँ से लाहौर अल्लामा शाम इलाही ज़हीर के साथ और लाहौर से फैसलाबाद। पता नहीं फ़ारूकी साहब आज रात सोए भी है या नहीं सोए, बहरहाल सफ़र में इन्होंने वक्त गुजारा है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी खुश नसीबी है कि आज पहली दफ़ा हमारे इस मरकज़ में हमारे कायद हज़रत अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहब तशरीफ़ लाए और मैं नारा लगाने लगा हूँ उनके हक़ में। आपने जवाब देना है। नाराए तकबीर। आवाज़ नहीं आई, ज़रा का बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।
حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. تو میرے ساتھی جو کہ میرے ساتھ ہم قدم چلتے ہیں، مولانا حافظ محمد زکریا قصوری صاحب امیر شعبہ تبلیغ پاکستان، اور حضرت علامہ عبدالرشید شورش صاحب ایڈیشنل ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پنجاب، اور ماشاءاللہ علماء کرام کی کثیر تعداد، مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب، مولانا حنیف ربانی صاحب، اور مولانا عطاء الرحمن راشد صاحب، اور حضرت مولانا یونس خلیق صاحب، اور جمعیت کے قائدین جناب پروفیسر اسداللہ کالو صاحب، اور جناب شیخ عبدالحفیظ صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث سٹی فیصلہ آباد، اور مولانا عبد المنان طاہر صاحب، اور جناب عبد المجید صاحب، اور جناب ڈاکٹر اشفاق صاحب، جناب عبد الرؤوف ڈوگر صاحب، اور جناب مولانا یاسین حقانی صاحب، اور دیگر علماء کرام جو یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوستو، علماء کرام نے کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اور کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم برپا کیے جا رہے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. بھائیو، اہل کشمیر کے ساتھ کوئی ابھی ظلم نہیں شروع ہوئے. یہ تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا 1963 میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوئے، اور ایک واقعہ میں نے پڑھا اور میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے کہ ایک عبد القدیر نامی آدمی، جلسہ ہو رہا تھا اور اس نے پاکستان کے حق میں بات کی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا. جون کا مہینہ تھا. پھر 13 جولائی کو اس نے ایک جلسے میں نعرہ لگایا اور اذان کا وقت ہوا تو اس نے اذان بلند کی. ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا، ادھر سے فائر ہوا اور اس کو شہید کر دیا گیا. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے تو دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی اللہ اکبر کہا، فائر ہوا اور شہید ہو گیا. 23 مسلمان اس اذان کے بدلے میں شہید ہوئے اور انہوں نے اذان کو الحمدللہ مکمل کیا تھا. یہ تھا جذبہ اہل اسلام کا. اور یہ مظالم ہم پر کوئی آج سے نہیں شروع ہوئے. یہ تو جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دیکھو، مظالم، کافر، ظالم ہم پر ظلم کرتے آ رہے ہیں.
لیکن یاد رکھو حق دبا نہیں، حق بلند ہوا ہے ہر دور میں۔ آپ غزہ کو، فلسطین کو دیکھ لیں، اللہ نے کامیابیاں دی ہیں۔ بھائیو انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ جب کشمیر بھی آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ بولیں کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ اور انشاءاللہ مسلمان اتنی دیر تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب کشمیر کو آزاد نہیں کروا لیتے۔ اور قائدین بھی موجود ہیں، ان کا وقت نہیں لینا چاہتا، تو اس لیے اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ عبدالرشید شورش صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ السلام علیکم۔ کامیابی کے لیے، فتح و نصرت کے لیے مال و اسباب اور افراد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رومیوں سے مقابلہ تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے، کئی دن تک یہ معرکہ جاری رہا۔ کسی صورت بھی مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ رومیوں کے سپہ سالار نے جاسوس کو بھیجا، جسمانی طور پہ نحیف اور کمزور نظر آنے والے مسلمان آخر کیا کرتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے سپہ سالار ان سے مرعوب ہوتے ہیں۔ جاسوس نے رات مسلمانوں کے کیمپ میں گزاری، رات کے معمولات کا مشاہدہ کیا، صبح جا کے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ ظاہری طور پہ نحیف اور کمزور اور ناتواں نظر آنے والے اپنے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے بڑے مضبوط۔ میں نے دیکھا ہم رات کو شراب و کباب میں، رات کے اندھیرے میں ہم عریانی و فحاشی میں مگن ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان رات کے سناٹے میں اپنے مالک سے اپنا رابطہ کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا، اور آپ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فاروق نے کہا مسلمانوں کو کبھی بھی فتح اس وجہ سے نہیں ملی کہ تعداد کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، مال کے لحاظ کے، اسباب کے لحاظ سے زیادہ تھے، اور آپ تاریخ کو خود بھی دیکھیں میرے بھائیوں، تعداد کم ہے، مسلمان جب بھی غالب آئے ایمان کی وجہ سے۔ حضرت فاروق نے کہا تھا، اور مسلمانوں، محمد کے غلاموں، جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تم غالب ہوگے، اگر تمہارا ایمان
कमजोर हो गया, अल्लाह की कसम है कायनात की कोई कुव्वत भी तुम्हें फतह नहीं कर सकती। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, सिर्फ 1-2 मिनटों में एक पैगाम देना चाहता हूं। आज यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी पाकिस्तान के तूलो अर्ज में सालारे आले हदीस हजरत अल्लामा हिशामी लाई ज़हीर के हुक्म पे ये जो सेमिनार्स इज्तिमाआत मुनक्किद हो रहे हैं, इसलिए हमारा पैगाम ये है, कायद का पैगाम ये है, कायद का विजन ये है, जमीयत अहले हदीस का पैगाम ये है, कश्मीर नहीं, कश्मीर हो, फलस्तीन हो, बर्मा हो, उलमा का मुकदमा हो, खुतबा का मुकदमा हो, मदारस की बात हो, मसाजिद की बात हो, मजलूम कारकुन की बात हो, अल्लाह की कसम है जहां भी मुसलमान पे जुल्म होगा, कोई आए ना आए, उठे ना उठे, बोले ना बोले, तड़पे न तड़पे, सबसे पहले मजलूम के साथ खड़ी होगी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान खड़ी होगी। हजरात, और आपने देखा है कि जमीयत अहले हदीस ने एक वक्त वो था, मेरे पैगाम पे जरा गौर करना, एक वक्त वो था, आप कश्मीरियों की बात करते हैं, अहले पाकिस्तान पे जुल्म हुआ, ये मजलूम थे, मेरे कायद को शहीद किया गया, कायद की जमात को जख्मी किया गया, शहीद मिल्लत के रुफकाए खास को मेरे भाइयों मंजर आम से हटाया गया, और ये जख्मी जमीयत अहले हदीस किसी मसीहा की तलाश में थी। हमने अल्लाह के फजलो करम से शेख सलीम और रहमान इस बात के गवाह हैं, अमीर शोबा तबलीग हाफिज जकरिया साहब इस बात के शाहिद हैं, मौलाना जुल्फकार फारूकी इस बात के शाहिद हैं। हमने फैसलाबाद से लेके कराची के साहिल तक एक एक शहर में जाके जब हजरत अल्लामा शहीद का तज़किरा किया, अल्लाह की कसम है 80-80 साल के बूढ़े रोते नजर आए, बिलकते नजर आए, बच्चों की तरह तड़पते नजर आए। उन्होंने कहा, बेटा एक वो वक्त था, हम पूरी गैरत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी खुददारी के साथ अपने आप को कहते थे हम अहले हदीस हैं, हमारे कायद को शहीद किया गया, कायद की जमात को मंदिर से हटाया गया। आज आपने तकरीबन 37 साल के बाद पहले अफराद हैं जिन्होंने जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से हजरत अल्लामा शहीद इलाही ज़हीर का तज़किरा किया है। अल्लामा अब्दुल रशीद शोरी साहब जिंदाबाद, अल्लामा अब्दुल रशीद शोरी साहब जिंदाबाद, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहब जिंदाबाद, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूँगा, कायद मिल्लत की इजाज़त है, शेख साहब आपकी इजाज़त से लोगों ने अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर के नाम को बेचा है, उनकी शख्सियत को बेचा है, उनकी जमात को बेचा है, उनके कारकुनान को बेचा है, उनके नजरिए को बेचा है, उनके विजन को बेचा है। अल्लाह की कसम है, अगर एक मर्तबा फिर किसी ने जुर्रत, तवानाई, हमीयत, गैरत आपको दी है तो जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से या हजरत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ने दी है या हजरत अल्लामा तारक महमूद यज़दानी ने दी है। और मैं ये कह रहा था अपनी बात की तकमील के लिए, एक वो वक्त था कायद को शहीद किया गया, कायद की जमीयत को जख्मी किया गया। आप जानते हैं जख्मियों को हस्पताल पहुंचाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। जमीयत अहले हदीस भी किसी की मुंतजर थी जो उसका इलाज कर सके, मरहम पट्टी कर सके, उसकी तीमारदारी कर सके। अल्लाह की कसम है, धोखे से, फ्रॉड से, फरेब से, अल्फाजों की मलम्मा साजी से जमीयत अहले हदीस को
धोखा दिया गया, हस्पताल का कह के बंद कोठरी में बंद कर दिया गया। जख्मी जमीयत तड़पती रही, सिसकती रही, बिलकती रही, मसीहा को पुकारती रही। कई अशरे गुजरे थे, आखिर एक मर्दे कलंदर के कानों में इस जख्मी जमीयत की आवाज पहुंचती है। वो जमीयत को ढूंढता है, तलाश करता है। अस्पतालों में देखा, खानकाहों में देखा, मदरसों में देखा, मस्जिदों में देखा, दफातर में देखा। चलते चलते, तलाश करते करते, ढूंढते ढूंढते आखिर वो एक बंद कमरे में, तारीक कमरे में नजर आई। कमरे के दरवाजे पे गया, ताला लगा हुआ है, ताला जंग नूर है, चाबी गुम कर दी गई। लेकिन उसने पूरी जुर्रत के साथ उस ताले को तोड़ा, जमीयत को आजाद किया। आजाद ही नहीं किया बल्कि उसके जख्मों को मेरे भाइयों मुंदमिल किया है, उसका इलाज किया है। उस मसीहा का नाम है हजरत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर। मैं आपसे अल्लाह के घर में सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, अपने अल्लाह को गवाह बना के, अगर ईमान जिंदा है, ज़मीर जिंदा है, आप किसी की गुलामी में नहीं है, तो मुझे आप ये बताएंगे इस्लाम के लिए, किताब और सुन्नत के लिए, अलाए कलिमतुल्लाह के लिए, मसाजिद व मदारस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसलाए कश्मीर के लिए, मसलाए फ़लस्तीन के लिए, कि आप हज़रत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर का साथ देने के लिए तैयार हैं? जान देनी पड़ी तो जान दोगे? कहो इंशाअल्लाह। जान देनी पड़ी तो दोगे? माल कुर्बान करना पड़ा तो कुर्बान करोगे? इंशाअल्लाह। हम अहद करते हैं, हम वादा करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे जमीयत से वफा करके जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे अपने कायदीन के वफादार बन के जिंदा रहेंगे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें ईमान और सलामती नसीब फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन, कश्मीर, दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की दाद रसी फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, नहीं मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ जनाब हज़रत मौलाना यासीन हक़ानी साहब को, जो अमीर है मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़्त बहुत ज़्यादा कलील है और मुझसे पहले उलमाए किराम अपने अपने ख़यालात का इजहार कर चुके हैं और मेरे बाद ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना तारक महमूद यज़दानी साहब अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे। मैं बस अपना हिस्सा मिलाने के लिए आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जमीयत अहले हदीस सिटी फैसलाबाद की क़यादत को कि उन्होंने ये बहुत ही प्यारा गुलदस्ता सजाया है और कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए सब दोस्तों को यहाँ पे मरकज़ बिलाल में जमा किया है
اللہ تعالی ہم سب کا اس مقام پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تقریریں تو رات دن ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، یہاں پر جمع ہونے کا، حاضر ہونے کا بس مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا بھی نام درج ہو جائے۔ کل قیامت والے دن جب لسٹ پیش کی جائے نا اللہ پاک کے سامنے، کشمیری اور مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی لسٹ جب پیش کی جائے، اس لسٹ میں ہمارا بھی سب کا نام شامل ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آئے اور مصر کے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بے تاب ہیں، تڑپ رہے ہیں، اپنے اپنے خزانے لے کے آ گئے کہ ہم یوسف کو خریدیں گے، ہم یوسف کو خریدیں گے۔ تو جہاں پہ اتنے سرمایہ دار لوگ آئے تھے تو ایک بوڑھی سی اماں ایک سوتر کی اٹی لے کے نا وہ بھی آ گئی، وہ بھی شور مچا رہی ہے کہ میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں، یہ سوتر کی اٹی مجھ سے لے لو اور یوسف مجھے دے دو۔ تو کسی نے کہا اماں یہاں پر تو خزانے والوں کے خزانے خالی ہو گئے، یہاں پر تو بادشاہوں کے خزانے خالی ہو گئے، کوئی یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکا، تو تمہاری سوتر کی اٹی کیا کرے گی؟ تم سوتر کی اٹی سے یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئی ہو۔ تو اماں نے بڑا پیارا جواب دیا، اماں کہنے لگی مجھے بھی پتہ ہے کہ سوتر کی اٹی کے بدلے مجھے یوسف نہیں ملے گا، لیکن میں تو صرف اس لیے آ گئی ہوں کہ قیامت والے دن جب ان سرمایہ داروں کا نام اللہ پاک کے سامنے رکھا جائے گا کہ فلاں بھی یوسف کو خریدنے آیا تھا، فلاں بھی یوسف کو خریدنے آیا تھا، وہاں پہ میرا بوڑھی ماں کا بھی نام آ جائے گا اور جہنم سے آزاد کر کے مجھے جنت عطا کر دی جائے گی۔ اس لیے ہم سب یہاں پہ نام اس نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں نام درج کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اور سب سے پہلے آخری بات کرنے لگا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ الحمدللہ پورے ملک میں چاہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، قرآن و سنہ ہو، اور چاہے متحدہ جمعیت ہو، کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج پورے پاکستان میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ حصہ ڈالنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور زیادہ سے زیادہ سانو اس طرح کے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔